بھوت محل کا بادشاہ 10ویں قسط۔ دارا نے زین کو دربار میں بلوایا اور اس کو مخاطب ہو کر کہا، تم محل کے گرد بغیر اجازت اور بلا سبب گھومتے ہوئے پائے گئے ہو، تمہیں اس جرم کی سزا ضرور ملے گی، لیکن تم جنگ جیتنے کے لیے کوئی کامیاب تجویز پیش کر دو تو تمہاری جان بخشی پر غور کیا جائے گا۔ زین یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دارا نے اسے مزید مہلت دینے کے لیے یہ حکم جاری کیا ہے۔ ہر شخص اور بادشاہ دارا کے حکم کے جواب کے لیے زین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے جنگ جیتنے کے لیے الٹی سیدھی تجاویز سوچنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد وہ خوف کی حالت میں منہ ہی منہ میں کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا، جسے نہ ہی کوئی سن سکا اور نہ ہی سمجھ پایا۔ اسی اثنا میں چپٹی ناک والے وزیر دفاع نے دوبارہ دارا بادشاہ سے جنگ میں جیتنے کامیابی کے لیے اور جیتنے کے لیے خاص حکمت عملی اور تجاویز کے لیے درخواست کی۔ دارا نے جو تجویز سوچ رکھی تھی فوراً کہہ دی، اس مجرم نے جو تجویز پیش کی ہے وہ نہایت معقول ہے۔ ملک بھر سے تمام دیوانے ہاتھی جمع کر کے مخالف فوج پر چھوڑ دیے جائیں۔ زین دارا کی دی ہوئی تجویز کو خود سے منسوب ہوتے ہوئے سن کر ہکا بکا رہ گیا، مگر اب اس نے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ جنگ جیتنے کے لیے یہ انوکھی تجویز سن کر دربار میں موجود سبھی حیرت زدہ ہو گئے۔ سب کو یہ ترکیب بہت پسند آئی اور وزیر دفاع کو بھی اس جنگ میں جیتنے کا یقین ہو گیا۔ اس شاندار تجویز پر عمل کرنے کے لیے وزیر دفاع فوراً حرکت میں آ گیا۔ ملک میں ہر جگہ سے ہاتھی جمع کیے گئے۔ 2 دن کے بعد دشمن فوج حملہ کرنے کے لیے دارا کے محل سے چند کوس کے فاصلے پر آ پہنچی۔ دارا کو ایک سیانے اور سدھائے ہوئے شاہی ہاتھی پر سوار کر دیا گیا۔ ہودج پر بیٹھنا اس کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ بظاہر اتنی اونچائی پر بیٹھنا غیر محفوظ نظر آتا تھا، مگر حفاظتی انتظامات کے پیش نظر اقدامات کی وجہ سے وہ اس پر بیٹھ کر بالکل محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آگے اور پیچھے کچھ غلام اور محافظ بھی موجود تھے۔ یہ سواری ہر لحاظ سے محفوظ تھی۔ طبل جنگ بجتے ہی جنگ کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کثیر تعداد میں مخالف فوج سامنے آ گئی۔ دشمن سپاہیوں کے چہرے بالکل واضح نہ تھے۔ ان میں بہت سے پیادے اور کچھ ہتھیاروں سے لیس گھڑ سوار شامل تھے۔ وہ تلواروں، برچھیوں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس و نمودار ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی اچانک قریبی ایک جنگل سے بغیر سواروں کے بہت سے دیوانے ہاتھی دوڑتے ہوئے آئے اور دشمن فوج کو چونٹی کی طرح پیروں تلے کچلنے لگے۔ اس اچانک حملے سے دشمن فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ دارا خوفزدہ ہو کر کانپتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میدان جنگ میں اس ہاتھیوں کی بھگدڑ سے کئی دشمن کے سپاہی ہلاک ہو گئے اور بہت سے سپاہی مختلف سمت میں جہاں راہ ملی بھاگنے لگے۔ کئی جان بچانے کی کوشش میں کھائیوں میں جا گرے اور کتنے ہی گھڑ سوار اندھا دھند گھوڑا بھگاتے ہوئے کنواں، نالوں اور دریاؤں میں جا گرے۔ کچھ سپاہی اس افراتفری میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اس جنگ کے جیت جانے کے بعد بھوت محل کے مکینوں کا دارا اور زین پر بھروسہ یقینی ہو گیا اور دارا اب مزید کروفر، روب اور دبدبے کے ساتھ اپنی شاہی مسند پر براجمان ہونے لگا۔ اس کے دائیں جانب فرمانبردار شیر کے ہمراہ زین کی بھی نشست رکھی جانے لگی۔ زین اب پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن موقع پاتے ہی اس نے دارا کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے خود ہی دیوانے ہاتھیوں والی تجویز اس کے ذریعے کہلوا کر اسے مکڑی کے قد آدم اور تکلیف دہ جال سے باہر نکالا۔ اب دونوں دوست نہایت خاموشی سے یہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک شام دارا اپنے ساتھی محافظوں اور زین کے ہمراہ محل کے جنوبی حصے کی سیر اور چہل قدمی کے لیے نکلے۔ دارا محل کے چاروں اطراف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خوبصورت وسیع کھیت میں جا پہنچے۔ یہ سورج مکھی کا کھیت تھا جہاں قد آدم اونچے پودے اپنے حسین زرد پھولوں کے ساتھ اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ دارا کے مصاحب نے اسے بتایا اس پودے کے پھول سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، یعنی ہمہ وقت اپنا چہرہ سورج کی جانب رکھتے ہیں۔ دارا کو یہ کھیت کا منظر بہت خوشکن محسوس ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس کے قیام اور طعام کا بندوبست یہیں کیا جائے۔ وہ کچھ دیر اس حسین جگہ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی اس کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ وہ کھیت کنارے خوبصورت سبزے پر اپنی مسند پر براجمان تھا کہ اچانک سورج مکھی کے بڑے بڑے پھولوں کے درمیان سے ایک ایک بالش کی خوبصورت اور نازک پریاں نمودار ہوئیں۔ یہ تمام پریاں سفید اور چاندی کی طرح چمکتے نازک پروں کے ساتھ سورج مکھی کے پھولوں سے نکلتی چلی آئیں اور ہاتھ باندھ کر دارا کے سامنے ہوا میں معلق ہو گئیں۔ پریوں کی ملکہ نے تعظیم کے بعد عرض کی، عالم پناہ، ہم آپ سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ دارا جو ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان نازک اور خوبصورت مخلوق کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ پریوں کی ملکہ نے فریاد کی، پرستان کا ایک شریر دیو ہمارے باغ اجاڑ دیتا ہے، اس وجہ سے ہمارے علاقے کا سکون درہم برہم ہو گیا ہے۔